سکا چہرہ اداسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ آنکھوں کی سوجن بتا رہی تھی کہ وہ بہت رویا ہوگا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے صحرا دوسری طرف موڑ لیا۔ یہ اس کی ناراضگی کی شدت تھی۔ میں نے بوجھل دل سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ جاؤ بھائی، کیوں آگ میں ہاتھ ڈالتے ہو؟ ہم کافر بنا دیے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ میل ملاپ رکھو گے؟ ایک دن تم بھی۔ بات مکمل کرنے سے پہلے اس نے پھر رونا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، جو بھی کہو، جو بھی سوچو، تم لوگوں کو اختیار ہے۔ تم دوسروں سے جینے کا حق تو نہ چھینو، دوسروں سے ان کا رب تو نہ چھینو، دوسروں سے ان کے ایمان پہ مورچہ بندی تو نہ کرو۔ تمہارا دستور، دستور ساز تمہارے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ جو چاہو لکھو، جو چاہو لاگو کرو۔ اللہ کے دستور پہ تو اللہ کی ملکیت ہے، اسے تو اپنے ہاتھوں میں مت لو۔ آخر روز قیامت کو حساب دینا ہے۔ چلو یہ بھی کر لو، مگر ہمارے گھروں کو رسوائی کا سامان تو نہ بناؤ۔ ہم سے سماجی رشتے توڑ لو، مگر ہمیں جسمانی اذیت تو نہ دو۔ ارے ہماری بات مت سنو، اللہ کے حبیب کا اسوہ دیکھ لو، وہ سلوک تو کرو ہم سے جو اللہ کے رسول کا عمل اور حکم ہے۔ اس کی بات میں وزن تھا، میرے پاس ندامت تھی۔ جانتے ہو آج صبح کیا ہوا؟ کچھ لوگوں نے میرے بھائی کو راستے میں پکڑ کر اتنا مارا ہے کہ وہ زندگی اور موت کے درمیان لٹکا ہوا ہے۔ میری ماں اس وقت سے بے ہوش ہے، گھر میں سوگ کی کفیت ہے۔ ہمارے محلے سے ایک بھی فرد رسم تسلی کے لیے نہیں آیا۔ میرا باپ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے، یہاں کے لوگ بیگانے ہو گئے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ سب تو مذہب کی تعلیم میں ہی تھی۔ کسی بھی انسان کی دل آزاری تو مذہب میں جائز نہیں۔ یہ صدیوں کے رشتے بندھن تو اتنے کمزور نہیں ہوا کرتے تھے۔ تشدد تو اسلام کا پیغام نہیں۔ سیاسی تحریکیں تو ایمان کے فیصلے نہیں کیا کرتی۔ ایمان کو خریدنے یا چھین لینے کا اختیار تو کسی کے پاس نہیں۔ پھر یہ تشدد کی لہر کیوں؟